نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا صدق اللہ العلی العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری وفی روایت اول ما خلق اللہ روحی وفی روایت اول ما خلق اللہ القلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ آپ اللہ پاک کے منتخب چنے ہوئے انسان ہیں، خوش نصیب ہیں۔ آپ کو میں جتنا مبارک دوں اتنی کم ہے۔ اس گئے گزرے دور میں مدارس میں آ کر پڑھنا اور دینی تعلیم حاصل کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس دور میں، جبکہ اس دور میں مدارس اور علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ لیکن اس دور میں پھر بھی آپ لوگ مدارس کو ترجیح دے رہے ہیں، آپ کے والدین ترجیح دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج رہے ہیں، تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ہی، یہ فطرت ہے، جتنا دبایا جائے گا یہ۔ اور یاد رکھیں حق ایک ہوتا ہے، باطل حق، یہ قرآن پاک میں بھی یہی بات ہے۔ یخرجہم من الظلمات، ظلمات جمع ہے، نور تو ظلمات باطل ہے، نور تو یہ الکفر ملت واحدہ کی بنیاد پر پوری دنیا اکٹھی ہو کر باطل کو جو ہے نہیں پروان چڑھا سکتی۔ الحق کو یالو ولا یولا، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ آپ مطمئن رہیں، نہ پریشان ہوا کریں حالات سے۔ یہ ہمیں پریشانی بھی بزدلی پریشانی کھا جاتی ہے، مار جاتی ہے، انسان مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، ایسے نا۔ پریشان جو ہو نا، حالات جو ہوں گے، پریشان ہونا ہی بڑی مصیبت ہے، یہ بڑا عذاب ہے۔ وہ آئے یا نہ آئے، جس کے لیے پریشان ہیں۔ تو آپ کا جس جماعت سے آپ کا اکابرین اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے، تو آپ اپنے اکابرین کو پڑھا کرو۔ کتنے عزم و ہمت استقلال کے وہ پہاڑ تھے، پہاڑ بھی اپنے مقام سے ہل جاتے ہیں، وہ اپنے عزم سے نہیں ہلتے تھے۔ تمہارے اکابر کیا تھے؟ اپنے اکابر کو تم نے پڑھا ہی نہیں، پڑھتے بھی نہیں ہو، ایک بات۔ اور مجھے شکوہ کچھ آپ سے ہے، کچھ محتمم صاحب سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اہل مدارس سے مراد یہ مدرسین، آپ یہاں پڑھتے ہیں، نورانی قید سے لے کر بخاری شریف تک دور حدیث پڑھ جاتے ہو، آپ کو اپنے مسلک کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے مسلک کا پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ یہاں سے جب فارغ ہو کر جاتے ہو، مساجد سنبھالتے ہو، خطیب بنتے ہو، وہاں کوئی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ جواب نہیں دے سکتے۔ اور پھر
داماد کا مسئلہ کچھ ہے، سسر کا کچھ ہے، سسر کا کچھ ہے، یہ روزانہ، پھر تیجا، ساتواں، 40واں، یہ کول خانی، پھر دعا، جنازے، یہ سارے مسائل آتے ہیں، پھر آپ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ تجربہ کر لو، کسی شہر سے لڑکا سکول کا بھی نہیں، ان پڑھ لے لو، اس مسئلہ کا، دوسرے مسئلہ کا ہو، وہ صراط مستقیم کا نام بھی بتائے گا، مصنف کا نام بھی بتائے گا کہ یہ ہے، یہ ہے، تم نے یوں لکھا ہے، حفظ الایمان کا نام بھی بتائے گا، عبارت بھی بتائے گا، ان پڑھ۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، جواب تو دور کی بات ہے، چونکہ انہوں نے الف سے لے کر یہاں تک محنت ہی یہی کر رہی ہے، ہر جلسہ شادی غمی دے ہکو دول ہے، بات سمجھے نا، شادی غمی پر ایک ہی ڈھول پیٹا جاتا ہے ہمارے خلاف، رات دن یہ ذہن سازی ہے۔ تم بتا سکتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ بشر کہنے والوں کو دھوکا ہوا ہے، مجسم و نور خدا بن کر آیا، ہر رنگ میں اپنی رنگت دکھا کر زمانے میں بہروپیہ بن کر آیا، بتا سکتے ہو؟ ایسے میں کرتا ہوں، امتحان لینا تو مقصود نہیں نا، ذہن میں یہ بات ڈالنی مقصود ہے کہ ان کا ان پڑھ تمہارے حوالے یاد کیے ہوئے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے بھی۔ ایک انداز ہے کہ وہ حوالے پیش کریں، وہ سائل بنے، ہم مجیب رہے، صفائی دیتے رہے، کب تک دیتے رہے بھائی؟ مولانا سید رشید احمد گنگوہی کا زمانہ، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے اکابر صفائیاں دیتے آئے، تو کس کو دوں صفائی؟ مخالف، میرا جو مخالف ہے وہ تو مانتا نہیں میری صفائی کو، تم نے مجھ پر الزام نہیں لگایا تو صفائی دینے کا معنی؟ دیکھو، آپ نے مجھ پر الزام نہیں لگایا، جس نے لگایا وہ میرا مخالف ہے، میں قرآن بھی اٹھاؤں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جو وہ مانے گا تو صفائی دینے کا معنی؟ صفائی نہیں دینی چاہیے، وہ ایک عبارت تمہاری دے، تم اس کے مقابلے میں 10 رکھو، بھئی ایک کے مقابلے گئے 9 کا جواب دو، اور عبارتیں اتنی بھی نہیں ہیں، یاد رکھیں، عبارتیں بھی اتنی 4 عبارتیں ہیں، کتنی؟ بلکہ کوئی کہتا ہے 3 ہیں، وہ تو ہم نے جواب نہیں دینا، وہ جو عبارت پیش کرے اس عبارت کے مقابلے میں 10 عبارتیں تمہارے پاس تیار ہوں پیش کر، بس یہ تیاری ایک بات۔ 4 عبارتوں کی محنت کرنی کون سی مشکل بات ہے؟ دوسری بات یہ کہ مناظرے کا اصول یہ ہے، مناظر جس نے مناظرہ کرنا شرائط وہی طے کرے، شرائط کوئی طے کرتا ہے مناظر کے لیے کوئی چلا جائے، ہر کسی کے اپنے اصول ہے، ہر پہلوان کے اپنے 2 پیچ ہوتے ہیں، جو مناظر ہو شرائط بھی وہ اپنے آپ طے کرے، شرائط کوئی طے کرے اس وقت مناظر پہ نہیں جانا چاہیے، ان کو تو خود بھی مناظرہ کر، بات سمجھے، خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ ہیں کہ جب مناظرہ طے ہو گیا ہے رافضیوں کے ساتھ کہ صدیق اکبر کی خلافت بلا فاصل ثابت کرنی ہے، ہم نے اسٹامپ پہ لکھوا دیے کہ قرآن سے ہم ثابت نہ کر سکے تو ہم مسلک اہل سنت والجماعت چھوڑ دیں گے، تمہارا مسئلہ قبول کر لیں گے، یہ طے کر لیا۔ قرآن سے خلیفہ ہے بلا فاصل، یہ شرائط طے ہو گئے، تو حضرت کے پاس آئے، حضرت بڑے غصے ہوئے، بھی یہ کیا شرائط طے کی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اب تو کر چکے ہیں، اجتماع بھی ہو گیا، سارا کچھ ہم۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو گئے، لگ گیا میدان، آ گئے مد مقابل سارے۔ حضرت نے فرمایا بھئی یہ شرائط ہیں، اس سے ثابت کرنا ہے صدیق اکبر کی خلافت بلا فاصل
قرآن پاک سے ثابت کرنی ہے، قرآن پاک سے۔ اب یہ بتاؤ کس قرآن سے ثابت کرنی ہے، اس سے یا اس سے؟ بات سمجھے؟ یہ تو طے ہونا۔ اس پہ، اس پر ایمان ثابت کرو، موضوع بدل گیا، اس پر پہلے ایمان تو ثابت کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ تو مناظر کی بات تھی حضرت توسیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مناظرہ کے اصول طے کرنے کے لیے مناظر خود اصول طے کرے، کسی کے طے کردہ شرائط پر مناظرہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ موضوع جو ہیں مناظرے کے، ان کو ذرا معذرت کے ساتھ دیکھ لینا چاہیے۔ نبی پاک علم غیب جانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ حاضر ناظر ہیں؟ نہیں۔ مختار کل ہیں؟ نہیں۔ جی بشر نور ہیں؟ نہیں۔ یہ نہیں ہے تمہارا مذہب، مانتے ہی نہیں، وہ کہتے بھائی نہیں ہے نا، کہیں ہاں بھی ہے۔ لکل فن، کہ عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ مناظرہ ہوتا ہے علمی، علم کی بات ہوتی ہے، منصف ہوتے ہیں کون؟ غیر علمی، نمبردار۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں ایسے کہ سونا کھوٹا ہے یا کھرا؟ کھوٹا سونا، سونار کو بلائیں گے یا آپ فیصلہ کریں گے؟ شیخ القرآنی کیوں نہ ہو؟ دول میراثی وجہ پہ صحیح یا غلط ہے، میراثی فیصلہ کرے تھے نا، یا تجار یا وکلا؟ تو کتنا یہ مظلوم ہے ہمارا مسئلہ، غم مناظرہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ، جن کو اللہ باپ تا کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ دلیل لمی ہے، یہ فلاں، ان کو کیا پتہ لمی اور لم واہی بدن، ان کیا پتہ لے انی لمی بھی ایسے نا۔ یہ بہت بڑا الویہ ہے۔ یہ ہارون رشید کی حجامت بنائی بادشاہ نے، کہ حجامت بنائی، بادشاہ تھا حجام نے، اس نے خوش ہو کر بڑی بہترین حجامت بنائی ہے، انعام بھی دیا اور اس کو لقب اعزاز دیا، رئیس الحجام۔ تو کون ہے رئیس او تو بھڈا دھرکدا آیا، ٹپتا نچدا گھر آیا، اور رانا کیا خیر ہی چھتت کیا ہو گئی، آج تو جھلیدہ نے پیا، بس کر میں رئیس الحجام ہوں۔ کہیں ہے کہ ان کے بادشاہ رانوں کو سمجھایا، ایک گال ران کو ہی سمجھ آ گئی کہ ان کو کیا پتہ حجامت کیا ہوتی ہے، یہ تو اس فن کے امام ماہرین اکٹھے ہوں، حجام اکٹھے ہوں، وہ آ کر کہیں کہ تو رئیس الحجام ہیں، تو پھر ہوگا بادشاہ کو کیا پتہ حجامت کہتے ہوتی ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ سپیشل آنکھ کا علیحدہ ہے، کان کا، دل کا، جو دل والا سب ہے اس کے پاس آنکھوں والا چلا جائے کہ میرے آپریشن کرو، نہیں۔ یہ ایسے المیہ کہ مناظرہ ہو رہا تھے، ثالث اور فیصل جو چنے جاتے ہیں، جے کو سیالے ہنالے دے سنجے دے پتہ نہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اپنے شرائط پر۔ اور ایک بات کہ نہیں علم غائب، یہ میں صرف اشارے دیتا جا رہا ہوں کہ علم غائب جانتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں ہمارا اختلاف نبی پاک کے علم پہ نہیں، نام پہ ہے، ان سے ہمارا اختلاف علم پہ جتنا منو ہم مانتے ہیں، لوگ یہ تو یہ مانتے ہی نہیں، علم نہیں، صاحب کہہ دو علم پہ اختلاف۔ اس کا نام کیا ہے؟
اس علم رحمت مخلوق کے علم کا نام، یہ مخلوق ہے نا، انبیاء کے علم کا نام، رحمت علم کا نام علم غیب ہے یا اطلاع الغیب ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ اظہار الغیب ہے۔ نام میں اختلاف ہے، خبر غیب، اطلاع الغیب، اظہار انباء، علم غیب۔ اب اس میں سے نام کیا ہے؟ ناموں میں ہے بچہ پیدا ہوئے نا، یہ پیر نیتا ہے اللہ نیتا ہے، اے اللہ نوایا ہے یا اللہ نیتا ہے؟ اب پیر نیتا ہے یا اللہ نیتا ہے؟ عبد الغفور ہے، عبد القبور ہے، عبد المزار ہے، عبد الغفار ہے، کیا بلا ہے؟ نام میں اختلاف ہے، بچہ تو ہے بھئی، بچہ تو ہے نا، کیا ہے؟ نام میں اختلاف ہے، بچہ تو ہم مانتے ہیں۔ علم غیب جانتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بات سمجھے؟ جانتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں، نام میں۔ اور یہ قاعدہ ہے، کہتے ہیں ذاتی عطائی، کہتے ہیں نا، تو جیڑا ذاتی عطائی آگوں تیرا علم کیا ہے؟ ذاتی عطائی این کن پوچھتا تیرا کیا ہے؟ جڑا آدھا پہ آخری عطائی، تو پھر عطائی دو اطلاق علم غیب دا ہو سکتے، تیرے تو ہی ہو سی۔ یہ جواب حفظ الایمان دی عبارت، حفظ الایمان والی عبارت دا۔ بے عطائی تو ساری مخلوق کا ہے۔ قرآن میں جہاں کہتے ہیں نفی ذاتی کیا ہے، ذاتی کا کوئی قائل تھا جو نفی ہو؟ قائل عطائی دھیان تے نفی بھی عطائی دی تھی۔ نام میں بات سمجھ رہے ہو؟ غیب اور قاعدہ ہے جو کسی واسطے سے چیز آئے وہ غیب۔ نبی پاک کا علم واسطہ ہے کہ نہیں؟ اگر واسطے کا انکار کرتے ہو تلمید الرحمن، تو تم نے بھی لکھا ہے کہ رحمت دو عالم تلمید الرحمن ہے، تو شاگرد کا علم جو خدا استاد سے ہے وہ غیب، تو بتائی ہوئی، پڑھائی ہوئی، سکھائی ہوئی غیب نہیں۔ علامہ کلمۃ اللہ پیر مہر علی کی صفحہ 72 پر یہ بات موجود ہے کہ آپ بتائیں میری جیب میں کیا ہے، میں بتا دوں پھر ہیں؟ جی یہ تسبیح ہے، اب بتاؤ کیا ہے؟ غیب کی خبر دی۔ جی جو چیز آنکھ سے دیکھ کر جی یہ کیا ہے؟ غیب کی خبر دی۔ آنکھ چک کر یہ کیا ہے؟ یہ غیب بات ہے۔ سن کر قوت شامیہ یہ غیب، ہاتھ جا پڑا، پاؤں جا پڑا، حکیم نبض دیکھتے ہیں، رات چنے کی دال کھا دیا بھی، پیشاب پیلا دے، یہ غیب ہے۔ ایسے ایسے باتیں پیش کرتے ہیں۔ اور عقائد و نظریات کتاب ہے، اس میں تو لکھا ہے کہ ٹی وی سب سے بڑی دلیل حاضر ناظر کی ٹی وی ہے۔ یہ ثابت ہے، قرآن سے بھی بڑی دلیل کہتا ہے کہ ٹی وی ہے۔ پھر کہتا ہے مولانا فضل الرحمان ہے، اسی کتاب میں مولانا فضل الرحمان ہے۔ تواڈے عقائد دے دلائل واتوی دیوبندی ہے شخصیات۔ تو خیر، نام میں نور بشر یہ لکھنا ہے، لکھ کے دینا ہے۔ رحمت دو عالم کا مادہ تخلیق خلقتاً، مادہ تخلیق مٹی ہے یا نور؟ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ مادہ تخلیق مٹی ہے یا؟ بولو یار، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تو گئی نور بشر والی۔ مادہ تخلیق بتا دو، پھر بات چلتی جائے گی، دلائل آتے جائیں گے۔ بل بنیاد تو باندھو۔ فرشتے پیدا ہوئے ہیں نور سے، اور نور کی یہ ہے
جی یتشکل باشکال المختلفہ الا القلب والخنازیر، ہر شکل بن سکتا ہے لیکن کتا اور خنزیر نہیں بنتا. باقی تیری میری شکل نور دے یا قلبی شکل. تو رحمت دو عالم اگر انبیاء نور سے ہیں تو پھر ہر شکل بن سکتے ہیں نا. بات سمجھ. تو مادہ خلقت پہ بات ہو، اصلی بشر ہے یا نقلی بشر کی بات بعد میں رہے گی. اور یہ مسئلہ بہت بڑا نازک ہے. رحمت دو عالم کی اماں انسان ہے کہ نہیں؟ اماں ابا ہیں یاد بولو. اماں ابا دو انسان ہے نا. غیر انسان پیدا کیسے ہوا گیا؟ اماں کو بھی انسان مانتے ہو، نبی پاک کی اماں کو انسان مانو گستاخی تو نہیں نا. ابے کو بیٹے کو مانو گستاخ ہو گئے. بھیجا ختم ہے نا. اس واسطے عامر رضا خان نے ملفوظات لکھے جڑا کول خانے سے چاول کھاتی انہوں دل کالا تھی تو دے گا پٹا گئے ہو. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. امی کو اب انسان کہو گستاخی نہیں، ابے کو کہو، نانے کو کہو، دادے کو کہو، پردادے کو کہو، حسب کو کہو، نسب کو کہو. کہ نبی پاک کہتے جو تو گستاخی. ایک کدیں تو ہسپتال ڈٹھے جن کی اکھ خراب ہو جائے پٹری ہوندی ہے کہڑے رنگ دی ہے تے پرے کو پتہ لگ ویندے شو دا اکھ بنائی ودے ان دی اکھ خراب ہے. یہ جڑی پٹی ہوندی جڑا تے 2 میٹر دے تھا ونجے. اماں بھی انسان، ابا بھی، نانی بھی، حسب نسب، ٹھیک ہے نا. نبی پاک کی اور اسی قرآن کنز الایمان کے حاشے پہ لکھا ہوا ہے تفسیر نعیمی میں بھی 2 متضاد جنسوں کا نکاح حرام ہے. خلقناکم ازواجا 2 متضاد جنسوں کا. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے مسئلہ. اللہ پاک نے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا ہے نا. طوطا طوطی، کبوتر کبوتری، ہر شے کا جوڑا انسان عورت. ٹھیک ہے نا. ہر شے کا جوڑا جوڑا ہے نا. نر مادہ وہی ہے نا. رحمت دو عالم انبیاء کے نکاح ہوئے کہ نہیں؟ مادہ وہی تھا، جنس وہی تھی کہ نہیں؟ خدیجہ کی جنس رحمت دو عالم جنس. ایک مانو گے تو نکاح ہوگا نا. متضاد جنس سے نہیں ہے. بات ذہن میں آئی؟ نہیں آئی؟ اشارہ کافی ہے. اولاد ہوئی باپ پہ گئی ماں پہ، باپ پہ جاتی ہے نا. آج تک وہ اولاد باقی ہے نسل. ان کو دیکھ رہے بندے پوت کہہ رہے سان کیوں بنا پائے گا. یہ انسان ہمارے ابے کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. جو آدم کا بیٹا ہے وہ کون ہے؟ آدمی. آدمی اندر دیکھا یار چوکھے بندے بیٹھے ہیں، بندے تو کہیں نہیں بیٹھے، آدمی بیٹھے ہیں. وہ تو دیکھا وہ آدھے انسان بیٹھے ہیں، آدمی کہیں نہیں. وہ آدھے بشر بیٹھے ہیں، آدمی کہیں نہیں. بھئی کی گال ہے. بندہ بھی یہ ہوئی، انسان بھی ہیں، بشر بھی. جو آدم کی اولاد ہے وہ آدمی ہے. جو بولو ہیں سارے کو سمجھ نہیں آ رہی. جو نہیں جنی آواز نہیں آ رہی سارے کچھ بٹن چو میرا خیال کچھ ہو ڈوجھے ہے ہولے ہو سکے. ہاں بھائی جو جڑا آدم دی اولاد نے یا نورانی ہے. آدم دی اولاد نورانی، نورانی والا آدم دا پوتر. نورانی نو تے جن
یہ بھی آدم دی نورانی یہ آدم دی آدمی ہیں. اگر یہ آکھے کہ نبی آدمی نہیں تے آدم دی اولاد نہیں تے آدم دی اولاد نہ ہوئے کوئی نبی ثابت کرو ہوئے نبی اولاد آدم نہ ہوئے. حضرت پیار نال محبت پریم دی بات ہے ہوئے نبی ہوئے اولاد آدم نہ ہوئے. دنیا دی کتاب اور ٹھیک ہے مارکا ہوئے نبی ہوئے اولاد نہ ہوئے نبی. جے اولاد آدم نہیں تو چاند نبی بھی نہیں. اولاد آدم نہیں تو نبی بھی. نبوت شرط انسانیت واسطے انسان ہونا شرط ہے. توجہ وراثت ابے دی اولاد دعا سی یا بئی دو بئی یار چلی ویسی ہیں وارث ابا ساڈا نبی ہے یا نہیں تو وراثت انہیں دی جنہیں چ ویسی فرشتے چ ویسی یا انہیں دی اپنی اولاد دعا سی. تو ختم نبوت کو جڑا نہ منے نبی منے تے آخری نہ منے اتھاں فتوی جڑا کے مطلب آپ بڑے سارے ویسی آنے ہی وے تو کیا کیجئے پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میلاد نور ہوئے بل میلاد ہوئے. کراڑی دا نام غلام فاطمہ میلاد دا معنی ہی نہیں آتا جمن دی جا. نبی پاک کی اماں مانتے ہیں ابا مانتے ہیں ابا نکاح مانتے ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی اماں بھی مانتے ہیں. وطن مبارک میں بھی آنا گود لڑکپن بھی مانتے ہیں بچپن بھی مانتے ہیں حلیمہ مانتے ہیں شیمہ مانتے ہیں دودھ پینا مانتے ہیں بچپن مانتے ہیں لڑکپن مانتے ہیں جوانی مانتے ہیں نکاح مانتے ہیں داماد مانتے ہیں سسر مانتے ہیں حسب مانتے ہیں نسب مانتے ہیں. کہتے ہیں انسان نہیں تو بلکہ انسان ہوتا کون ہے انسان نہیں ہے. کیوں بھائی سایہ نہیں تھا. اچھا سایہ نہیں تھا ایک بات کی وجہ سے ساری باتوں کا انکار کر دیا کہ سایہ نہیں تھا اس لیے انسان تھے تو اس لیے انسان نہیں تھے. ہم کہتے ہیں اس لیے نہیں کیوں نہیں کہتے کہ آپ کا نکاح ہوا پیدا ہوئے اماں ابا ہے تو انسان تھے. یہ حاضری باتیں ایک دلیل دیتے ہو کہ اس لیے نور ہیں. ہم کہتے ہیں 1000 دلیل دیتے ہیں اس لیے بشر ہے. تو بشر ہم جیسے نہیں. بشریت ایسی مقدس ہے تمام انبیاء کی بشریت سے بھی اعلیٰ. بات مقام کی نہیں ہو رہی. آب زمزم پانی ہے کہ نہیں پانی ہے لیکن پانیوں میں سے پانی تو ہے لیکن پانی جیسا پانی نہیں. لیلۃ القدر بھی رات ہے. ہم کہیں گے راتوں میں سے رات تو ہے لیکن راتوں جیسی رات نہیں. حجر اسود پتھر ہے پتھروں میں سے پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے. رمضان کا مہینہ مہینوں میں سے مہینہ تو ہے لیکن مہینوں جیسا مہینہ نہیں ہے. زمین ہے مسجد کی ہے بیت اللہ کی ہے زمینوں میں سے زمین تو ہے لیکن زمینوں جیسی زمین. رحمت دو عالم انسان ہیں بشر ہیں بشروں میں سے بشر تو ہے لیکن بشروں جیسے بشر نہیں. سب سے اعلیٰ و بالا. سید مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اتنا بڑا عاشق رسول تم لے آؤ اپنے دیوان سارے میلاد خواں مولانا نانوتوی کے ایک شعر کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. سب سے پہلے
مشیت کے انوار سے روئے نقش محمد بنایا گیا، پھر اسی سے مانگ کر روشنی بعد میں کون و مکان کو سجایا گیا۔ چاند میٹھے میٹھے مدنی بھائیو، میٹھے 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 زبان تے چڑھ گیا نا میٹھے میٹھے، کہیں جب گئے اتھا کن کھڑنے تو پٹرول پمپ پہ میٹھی میٹھی لیٹرین نے کہا جڑی میٹھی میٹھی تو میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت بھی مانتے ہو، عمر بھی کہاں پیدا ہوئے، کس ملک میں، کس ملک میں، ٹھیک ہے، ملک میں تو کئی شہر تھے، کس شہر میں، مکہ میں کئی محلے تھے، کئی گھر تھے، ٹھیک ہے نا، تو ساری چیزیں مقرر ہیں، پھر بھی اور یاد رکھیں رحمت دو عالم کی ولادت بسعادت اور وفات، یہ بات تقریباً 14 کے تقریب حوالے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا وفات حسرت آیات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ کتنی؟ 12 کو، اس کو 12 وفات بھی کہتے تھے۔ ہمارے پاکستان کے ملکی حالات کا بھی تقاضا نہیں کہ جلوس ریلیاں نکالی جائیں، اب حالات کا بھی تقاضا نہیں ہے، اور ملکی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضرات پر امن رہیں، تو اپنی جو عبادت کرے اپنی عبادت خانوں میں کرو۔ ایک ہے میلاد، منانا، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، سیرت کو اپناؤ، تہیہ کرو، رحمت دو عالم کی ولادت بسعادت صحیح روایتیں پڑھو مسجد میں بیٹھ کر، ایک ہے اس کا نام میلاد۔ ایک ہے یہ کہ بازاروں کو سجاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، پہاڑیاں بناؤ، کھوتا، ریڑھی، تبلا، سرنگی، یہ ساری چیزیں لاؤ، دھم مچاؤ، یہ وہ، یہ میلاد، فرق ہے نا۔ تو اب تو اس کے خلاف مفتی منیب الرحمان رویت ہلال کمیٹی چیئرمین کا جو ہے، اس کی تصدیق کی کتاب چھپی کہ جشن عید میلاد النبی اور اس کے چند اصلاح طلب پہلو، کتاب کا نام ہے، اس پر تصدیق اس کی ہے، مقدمہ بھی لکھا ہے نوائے دل کے عنوان سے، تو ان میں ساری باتیں ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اور وہ اس نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے مدارس روز بروز ترقی کر رہے ہیں، اس کی یہ چیزیں وہ نہیں کرتے، نتیجہ نہ 7واں نہ 40واں نہ کلخانی نہ یہ چیزیں ملا، یہ عرس، یہ وہ نہیں کرتے، لیکن مدارس ان کے ترقی کر رہے ہیں، ہمارے مدارس ویران ہو رہے ہیں۔ وہ لکھ رہا ہے اس میں لکھا جائے کتاب میں کہ وجہ یہ سارا کچھ وہ نہیں کرتے، تم سارا پیسہ یہاں پہاڑیوں پہ خرچ کر دیتے ہو، جھنڈیوں میں، وہ پیسہ اپنے مدارس میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ رونا آج کا یہ مفتی منیب نہیں رو رہا، رسائل نعیمیہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی رسائل نعیمیہ میں لکھا ہے، واہ حسرت ہائے افسوس، اہل سنت بہر قوالی اور دیوبندی بہر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ۔ یہ تو پہلے دن پہ باتیں آ رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ مانتے ہیں کہ یہ اپنے بچے ہمارے پاس پڑھاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے اکابر ہمارے پاس پڑھے، قمردین سیالوی، میں کن کے نام گنوں، پیر مہر علی شاہ صاحب، کتاب ہے اکابرین دیوبند کیا تھے،
تو اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ جتنے ہیں اکابرین دیوبند سے پڑھیں، ان کے حوالہ جات درج ہیں، مکمل تفصیل ہے اس کتاب کو پڑھو۔ تو علم حاصل کیا ہے، اور اہل علم گالیاں نہیں دیتے، دلائل سے بات کرتے ہیں، پیار سے، محبت سے، علمی گفتگو ہونی چاہیے۔ چونکہ اختلاف اگر علمی ہے تو علمی، اگر تمہارا ہمارا اختلاف ہے صرف شکمی، علمی نہیں ہے شکمی ہے، پھر تم جیتے ہمارے، پھر تم جیتے ہمارے۔ اور اگر علمی ہے تو پھر مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے، سہارنپوری نے، تو انہوں نے شرح لکھی حدیث کی، تو تم بھی لکھو، ابو داؤد شریف کی شرح لکھ کے لاؤ۔ فتح الملہم کا مقابلہ کرو، ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں کھانے میں نہیں، فتح الملہم کے ساتھ کرو، بذل المجہود کے ساتھ کرو۔ تم کھانے کا کرتے ہو مقابلہ، تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو باہر ہیں۔ بات سمجھے؟ علمی مقابلہ کرنا ہے، مدارس سے کرو۔ تمہارے مدارس کتنے ہیں، ہمارے کتنے؟ تمہارے مدارس میں طلباء کی تعداد کتنی، ہماری کتنی؟ تمہارے طالب علم کت گئے ودے سارے کیا بے وسیطے بیٹھے، تمہارے ختم بیٹھے اٹھ قبرستان گئے بیٹھے قبر دوتے۔ یہ تقابل کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض اوقات گفتگو کرنے کا بھی طریقہ سلیقہ۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو کسی نے پرچی دے دی، پرچی نہیں، ساتھ بیٹھا تھا ایک مولانا صاحب، وہ کہنے لگے انگوٹھے چومنے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ انگوٹھے چومنے یہ کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مختصر یہ، میں نے کہا کس کے؟ نہیں سمجھے بات، کس کے؟ کہنے لگا انگوٹھے چومنے جائز ہیں یا ناجائز؟ میں کہنے کس کے؟ کس کے کیا مانا؟ میں کس کے؟ میرے؟ کس کے؟ کہنے لگا آپ نے۔ میں نے کہا کون کہتا ہے ناجائز ہے؟ تو پورا اپنا وجود، یہ انگوٹھا ہے نا، شروع ہو جی بلا بس بھائی، اس سے کیا اختلاف ہے؟ کوئی انسان اپنا وجود، انگوٹھا وجود ہے نا، وجود کو چومنے سے کوئی اختلاف کی مسئلہ ہے؟ کوئی اختلافی بات کر رہا ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ اپنا وجود چومنا جائز ہے؟ وال تو پوچھے کپڑے چومنا جائز ہے، بات کرتے اپنا وجود ہے چومو۔ پھر کہنے لگے نبی پاک کا نام، لیکن نام تو اور بات ہے، انگوٹھا اور چیز ہے، یہ وجود ہے، نام اقدس ہے، جہاں لکھا ہوا ہے نام چومو، کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے، جس جگہ پہ چومو ثواب ہے، ٹھیک۔ وجود اور چیز ہے، نام اور چیز ہے۔ تو اپنے وجود، میرا وجود چوم تو پتہ لگا، انگوٹھا چومنا چوم تو کس کے؟ سارے نے نوٹ ہے، اپنا انگوٹھا چومنا تو بے شک چومو، میں سے کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے نا بات؟ اور پھر کبھی دعا بعد نماز جنازے پہ آ جاتے ہیں، تو جتنی دعائیں ہیں، موٹی بات، جتنی دعائیں ہیں آتی ہیں ہوں گی آپ کو یا کسی کو نہیں آتی ہوں گی، ہیں نا دعائیں؟ تو جنازے کے بعد کی دعا، بالغ نہ بالغ کی دعا کا فرق ہے نا، بالغ نہ بالغ، جنازے کے بعد کی دعا اللہ کے نبی نے مانگی کہ نہیں؟ چاند دیکھا تو دعا مانگی، مسجد کے نکلنے کی، داخل ہونے کی، لیٹری میں نکلنے اور خارج ہونے کی، ہے نا؟ تو جنازہ پڑھ جب چکتے تھے تو جو دعا مانگتے تھے، این مولوی کو تو چسڑوا، ٹھیک ہے، وہ سنائے تو صحیح، نہیں سمجھے بات؟ وہ سنا دو، کون سی ہے؟ الفاظ کی حفاظت دیکھو،
اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ اللہم اجعل حالنا ہولنا کا فرق تھا، یعنی پیش اور زبر کا تو حدیث میں موجود ہے نا، اللہم اجعل حالنا ہولنا تھا تو ہے نا. تو رحمت دو عالم جب جنازہ پڑھا چکتے تھے دعا مانگتے تھے، اس کا سنا دو. ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا یہ دعا نہیں مانگتے ہیں جنازے کے بعد تو پہلے بات یہ نہیں. دعا کس کو کہتے ہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں. ہم دعا، اختلاف دعا میں نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ دعا کا رٹا لگ گیا ہے کہ سارے اب جاتی سارے لوگ دعا نہیں مانگتے. نہ بھائی مانگتے. اشراق جو ہے، اشراق با جماعت پڑھتے ہو یا اکیلی؟ جی کوئی کہتے ہیں آؤ جماعت کرائیں، اشراق کی جماعت کریں، با جماعت پڑھیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے با جماعت نہیں پڑھتا اکیلے، پھر کوئی اشراق نہیں پڑھتا. یہ اشراق نہیں پڑھتا یا با جماعت نہیں پڑھتا. ہم کہتے ہیں جنازے کے بعد قبل الدفن، بعد از نماز جنازہ، قبل قرون ثلاثہ سے یہ بات ثابت نہیں. با جماعت جنازہ فوت ہو گیا ہے، جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ لوگ یا فلانا جی مر گیا ہے، بہت اچھا نیک آدمی تھا، یہ دعا نہیں اللہ ان کی بخشش کرے نیک آدمی، یہ انفراد کہہ نہیں رہا. جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ اچھا آدمی تھا اللہ ان کو بخشے ان کی جنت، یہ دعا نہیں. یہ کون کہتے نا جائز ہے؟ بات با جماعت کی ہو رہی ہے. بات پھر ہر دعا کے لیے یہ کہاں ہے کہ ہاتھ اٹھانا شرط ہے؟ کئی دعائیں ہیں ہاتھ اٹھانا، دعائیں ہیں لیکن ہاتھ اٹھانا اور نہیں ہے نا. مسجد میں داخل ہوتے ہو، خارج ہوتے دعائیں ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتے ہو. جو لیٹرین بنو آؤ تھا تھڈ وال مار کاکو، وظیفہ زوجیت ادا کی دعا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ انفرادی دعا مانتے، مقصود دعا کرنا ہے. اور یہ یاد رکھنا قرون ثلاثہ سے ثابت نہیں کہنا ہے، لکھنا ہے. قرون یہ لکھنا ہے، قرون ثلاثہ سے ثابت نہیں. یہ حکم پہ ایک جگہ مناظرہ تھا ہمارا اسی پر، دعا بازرف چوکی مستی میں کروڑ پکے ساتھ مدرسہ غوثیہ کروڑ پکا میں وہاں کا تھا. تو مناظرہ ہوا تو اس نے لکھ دیا کہ دعا بعد نماز جنازہ دعا مانگنا مستحب ہے. میں نے لکھا قبل از دفن بعد از نماز جنازہ ہاتھ اٹھا کر با جماعت متصل ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا قرون ثلاثہ سے ثابت نہیں. اس نے اعتراض کیا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے تو مستحب لکھا ہے، فقہ کا حکم لگایا ہے. تو مولانا کو کہو کہ کفر لکھے، شرک لکھے، حرام لکھے، ناجائز لکھے، مکروہ تنزیہ لکھے، جو فقہی حکم لگائے یہ کہتا ہے ثابت ہی نہیں، بدعت لکھے. بات سمجھے نا؟ اس نے اس پر زور دیا. ان کا مقصد یہ لکھ کر دے بدعت ہے، یہ لکھ کر دے شرک ہے، جو یہ ہے وہ کہے جو بھی تمہارا ہے لکھ کر دو، ہم نے لکھ کر دیا ہے. میں نے کہا میں نے بھی تو لکھ کر دیا ہے. کہنے کا حکم تو نہیں لگایا. اس نے کہا حکم تو نہیں لگایا، تم نے تو کہا کہ ثابت نہیں. اور میں کیا گال سن، بچہ جم دے تو رولا پو دے تو نہ کیا رکھوں، بچہ ہو سی تو نہ رکھی تھی نا.
تے بچہ ہی نے کہا نہیں میں تو صرف مونڈا بکا نہیں تے گال یہی کہنا تو ثابت کر نام ہے رکھے نا. جی برفع یدین ثابت ہے لیکن سنت نہیں. ثابت تو ہے نا, ایک چیز ثابت ہوتی ہے اسے ناجائز اس سے جائز نہیں ہو جاتی. ثابت ہونا اور بات ہے, سنت ہونا. بول یار کھڑے ہو کے پیشاب کرنا, کئی چیزیں گناتا جاؤں, پیشاب کرنا کھڑے ہو کر بھی ثابت ہے لیکن سنت. روزے کی حالت میں بوس و کنارہ اپنی بیوی کو ثابت ہے لیکن حضرت امامہ اپنی نمازی کو اٹھا کر نماز پڑھنا ثابت ہے لیکن بھئی ثابت ہونا اور بات ہے, سنت ہونا اور بات ہے. میں کہتا ہوں ثابت ہی کہ نہیں, جب میری نہیں نہ نانی نہ دادی ثابت نہیں ہے. تو ثابت کر, حکم میں لگاؤں گا. مثالی میں بچہ جب میں نہیں چھوڑنا آتا رکھ چھوڑوں, کیوں رکھا میں آکھا. بات سمجھے, ثابت کرو. پھر اس نے اللہ دے ولی نے مناظرہ شروع ہو گیا. اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ویدا سالک عبادی بین قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. خیر یہ تو جہاں مطلق یہ, میں نے کہا تیرے مسلک کے کسی مفسر نے اس کا شان نزول دعا بعد جنازہ لکھا ہو تو پیش کر, یا اس سے استدلال دعا بعد نماز جنازے کا کسی تفسیر میں آیا ہو تو پیش کر. ٹھیک ہے نا مسلمان. پھر حدیث پڑھی اذا صلیتم, مشہور حدیث ہے یہ پڑھتے ہیں بس, فاخلطوا لہ الدعاء. میں نے کہا وہاں کیا جائیں, بات ہی ختم کر, مار نہ کوٹ آندر چگوٹ. میں نے کہا اس کی سند پڑھو. اس کی سند میں محمد بن اسحاق ہے, اس کی سند میں, اور جامع الفتاوی تیری کتاب, فتاوی رضویہ تیری کتاب, اس میں اس حدیث کی سند صحیح ثابت کر دو تو ہم مان لیں گے. ایک بات, اس حدیث سے کسی محدث نے دعا بعد نماز جنازے کا استدلال کیا ہو تو پیش کرو. ٹھیک ہے, معقول بات تھی نا. تیرا ہے جس کو تو بھی مانتا ہے وہ پیش کر. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں, پیش کر. پھر جب اس کو کچھ نہ ملا تو کہنے لگا آپ نے جو لکھا ہے. یہ بات جب میں نے علامہ خالد محمود صاحب کو سنائی تو حیران ہو گئے. پھر کہنے لگے آپ نے کیا جواب دیا, آپ نے کیا جواب دیا, یہ ذرا سمجھنا. اس نے بڑا عجیب اعتراض کیا, بڑا بہترین کیا. ویسے اس نے کہا مجھے توجہ کہ آپ نے لکھا ہے, توجہ ہے, آپ نے لکھا ہے سلام کے بعد قبل از دفن بعد السلام ثابت نہیں. تو قرآن کہتا ہے ویدا سالک عبادی, جب بیٹھے ہونے جٹ مولوی مطمئن نہیں تھیندا جٹیں کو کیتا کرو جڑے سامنے بیٹھے ہیں, یہ تو مننی نہیں. گال ہو کر جی انہیں کو سمجھ آوے. ایک جگہ میں گیا, یہ بات یہاں رہنے دو, ایک جگہ میں اور جگہ گیا, وہ قرآن لے آیا, کہنے لگا دیکھو جی قرآن کہتے جب دعا مانگو, ویدا سالک عبادی یعنی جب مانگو, تم کہتے ہو کہ دفن کے بعد مانو. میں نے قرآن کیا کہتا ہے, کہنے لگا جب مانگو. میں کہ جب ہے نا, اب تو نہیں کہتا نا. جب ہے گھر وان کے مقصود ہے کو کیا, تو اب تو زور کیوں دیتا ہے, جب بھی ہے نا بھائی. خاندان ایمان میں بھی تو جب ہے, تو جب ہے. جٹیں کو دیکھو بھی جب نہیں, جب لکھا ہوئے اب نہیں ہے, یہ کہتے ہیں اب. قرآن کہتے ہیں جب دسا ان کے نہیں منو, انہیں دی انداز ہوتے ہیں ہر جگہ اپنے اپنے. تو
اس نے کہا بعد السلام قبل از، یہ وقت استثناء آپ نے کیا ہے، نکالا ہے نا، پھر جائز ہے اس وقت جائز نہیں، تو یہ اس وقت اذا میں شامل ہے کہ نہیں؟ یہ سوال تھا اس کا. آپ کو بھی سمجھ آیا؟ قرآن کہتا ہے جی بھئی قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ وقت میں نے لکھ دیا تھا نا کہ ثابت نہیں قرون قبل از دفن بعد از سلام، ثابت نہیں. تو اس نے کہا اس کا استثناء کیسے کرو، استثناء پیش کرو، دلیل دو. پھر میں نے جواب دیا، سنو پھر دلیل. میں نے جواب دیا کہ عامر رضا خان نے اپنی کتاب بذل الجوائز میں نمبر 1، مفتی احمد یار خان گجراتی نے اپنی کتاب جا الحق میں نمبر 3، مقیاس حنفیت میں مولوی محمد عمر اشری نے، دعا بعد نماز جنازے میں نمبر 4 فیض احمد اویسی نے، اور نماز سعیدی میں احمد سعید کاظمی نے. انہوں نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ جب سلام پھیرا جائے، سلام پھیرنے کے بعد صفیں توڑ دی جائیں، صفیں توڑ دی جائیں، اس میں دعا نہ مانگی جائے، صفیں توڑ دی جائیں پھر دعا مانگی جائے. سوال ہے اذا دان میں یہ صفوں والا وقت شامل ہے یا نہیں؟ توڑ دی جائیں جو کہا رہا ہے، استثناء کی دلیل جو تیری ہے وہی میری ہے، پیش کر تو. ہوں دی اگلی سطح دا سارا جواب لکھا کھڑا ہے. بات سمجھے؟ تو فبہت الذی، تو یہ ذہن میں رہے، تیاری کرو، خوب محنت کرو. پتہ نہیں آنے والے دور میں کتنے فتنوں کا آپ کو مقابلہ ہو. محنت کرو پیار سے، محبت سے. اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ